بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ایک ایسی بابرکت دولت ہے جس کے سبب سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات مبارک کو فرشتوں سے تعظیمی سجدہ کروایا گیا۔ یعنی اتنی عظمت والی فضیلت والی چیز جس کے سبب سے انسان مسجود ملائک ٹھہرا، یہی علم اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعہ سے اپنے تمام انبیاء اور رسولان عظام کو عطا فرمایا، اور پھر اسی مبارک علم کو حاصل کرنے کے مختلف طریقے، مختلف دانشگاہیں، مختلف ادارے، انسٹیٹیوٹ وجود میں آئے، اور ائمہ اہل بیت اطہار جو حضور نبی اقدس و اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کے خون پاک کے امین ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے حضرت مولا علی مرتضیٰ کو انا مدینۃ العلم و علی بابوہا کہہ کر کہ میں علوم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں، اور پھر اسی طرح ائمہ اہل بیت اطہار کو نسلاً بعد نسلاً یہ شرف حاصل رہا کہ وہ اپنے علم کے اعتبار سے اپنے دور کے تمام لوگوں پر انہیں اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی۔ لیکن یہاں یہ بات بہت بڑی سبق آموز بھی ہے ہمارے لیے، اور سمجھنے سے بھی تعلق رکھتی ہے کہ ان پاکیزہ نفوس نے جنہیں اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی نیابت عطا فرمائی تھی، انہوں نے ہمیشہ امت مسلمہ کی بہتری بھلائی کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں صرف کیں، اور کبھی بھی علم کا تکبر ان کے نزدیک نہیں آ سکا، بلکہ یہ ہمیشہ عطائے پروردگار پر سجدہ شکر بجا لاتے رہے اور اپنے پاک پروردگار کا شکر ادا کرتے رہے۔ آج خاص طور پر تمہیدی جملے چند اس لیے عرض کیے کہ آج ایک اہم واقعہ پہ گفتگو کرنا مقصود ہے کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام جو ائمہ اہل بیت اطہار میں 10ویں امام ہیں، اور آپ سامورا کے نور محل کے مؤسس ہیں۔ یہ عباسی سلاطین نے ایک شہر آباد کیا تھا، سرہ من رعا اس کا صحیح نام تھا، جو پھر وقت کے ساتھ ساتھ سمٹ کر اور شارٹ ٹرم میں سامورا کہلوانے لگا۔ آپ کو بالجبر مدینہ طیبہ سے یہاں لایا گیا، اور پھر یہاں حضرت امام علی نقی علیہ السلام اپنی عبادت ریاضت میں ہر وقت مصروف رہتے۔ ایک دن عباسی خلیفہ واثق باللہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، اور اس کی مجلس میں یہ ایک سوال علماء کی طرف سے پیش کیا گیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور قبولیت توبہ کے بعد آپ سرزمین حجاز یعنی مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور وہاں آ کر آپ نے بامر الہی تعمیر بیت اللہ فرمائی اور پھر اس کا حج کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کا حج کے بعد حلق کس نے کیا؟ چونکہ آپ ابو البشر ہیں، اس وقت حضرت حوا کے سوا کوئی دوسرا انسان موجود ہی نہیں تھا، تو یہ ایک سوال اہل علم کے پاس آیا، کئی جگہ سے گردش کرتا ہوا جب بادشاہ کی مجلس میں پہنچا۔ تمام علماء جو تھے وہ اپنی اپنی جگہ پر اس بارے میں کوئی جواب جب نہ دے سکے، تو واثق باللہ نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی بارگاہ میں رجوع کیا، اور آپ کو گزارش کی گئی کہ آپ تشریف لائیں۔ آپ تشریف لائے، اور جب نفس مضمون اور سوال کی نوعیت آپ سے عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا یہ بہت بڑے بڑے علماء موجود ہیں، یہ اس بارے میں بہتر رائے دے سکتے ہیں۔ تو سب نے عرض کیا کہ نہیں، ہم کسی نتیجہ پر نہیں پہنچے، اسی لیے آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اور بادشاہ کے اصرار پر آپ نے فرمایا کہ مجھ سے میرے والد گرامی حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے، ان سے ان کے والد گرامی حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے، ان سے ان کے والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، ان سے ان کے والد گرامی حضرت امام محمد جعفر الصادق علیہ السلام نے، اور ان سے ان کے والد گرامی جناب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے، اسی طرح جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اسناد گنوا کر آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث مبارک بیان کی گئی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے بامر الہی حج فرمایا، تو حج کرنے کے بعد سر کے بال اتارنے کا
مرحلہ آیا تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت سے ایک یاقوت کا پتھر لے کر جائیں اور جا کر اسے آدم علیہ السلام کے سر مبارک پر پھیرے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام زمین پر آئے اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے سر مبارک پر وہ یاقوتی پتھر جو تھا اس کو پھیرا، جس کے پھیرنے سے بال مبارک اتر گئے، لیکن سر سے جو نور کی شعائیں نکلیں اور وہ جہاں تک پھیلیں وہ جگہ حدود حرم مقرر کی گئیں۔ تو یہ ایک اتنی عظمت، شان اور فضیلت والی بات تھی جس کو بیان کرنے سے تمام علماء جو تھے اس وقت کے، عباسی سلطنت اس وقت کی کوئی معمولی سلطنت نہ تھی، آج کی آدھی دنیا جو ہے وہ اس سلطنت کے زیر نگیں آتی تھی، لیکن یہ علم اللہ رب العزت نے ائمہ اہل بیت کو عطا فرمایا تھا، اور ان میں سے اس وقت جو ہستی روئے زمین کو اپنے علم کے نور سے منور اور معمور کر رہی تھی وہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی ذات مبارک تھی۔ پروردگار عالم ہمیں ان بابرکت بارگاہوں سے اپنا تعلق غلامی مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہی پاکیزہ علم کا فیض نصیب فرمائے۔